سرکار نہیں ہے نا، اس لیے اسے یاد رکھیں، قرآن رکھنا اور ہے اور قرآن پڑھنا، بولنے سبحان اللہ، قرآن پڑھنا۔ اگر ہماری بیٹی قرآن پڑھ کر آئی ہوتی تو جس قدر اپنی ماں کی عزت کرتی اتنا ہی اپنی ساس کی عزت کرتی۔ ایک بات یاد رکھیے، علم کا مقصد صرف ڈگریاں حاصل کرنا نہیں ہے، جسے آج ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ صاحب میٹرک کی ڈگری، انٹر کی ڈگری، بی اے کی ڈگری، ایم اے کی ڈگری، بی ایڈ کی ڈگری، میں پوچھنا چاہتا ہوں ایمانداری سے بتائیے، یہ ساری ڈگریوں والی پڑھائیاں ایک طرف، ساری ڈگریاں جس کے پاس ایک انسان بہت پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر کی ڈگریاں ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب بھی کرتا ہے اور معذاللہ شراب بھی پیتا ہے، تو بتاؤ لوگ یہی تو کہیں گے پڑھا لکھا ہے مگر کردار نہیں ہے۔ ایک انسان انجینئر ہے، کان میں بالی پہنتا ہے، ہاتھ میں کڑا پہنتا ہے، موٹا سونے کا چین پہنتا ہے، شادی میں آرکیسٹرا نچاتا ہے، لوگ کہیں گے پڑھا لکھا ہے مگر کردار اور اخلاق کا اچھا نہیں ہے۔ لیکن یہ اسلام ہے جو علم بھی سکھاتا ہے اور اخلاق مصطفیٰ بھی سکھلاتا ہے۔ تو تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ علم کے ذریعہ زندگی میں انقلاب آئے، علم کے ذریعہ زندگی میں بدلاؤ آئے، علم کے ذریعہ زندگی میں انقلاب آئے۔ تعلیم کا مقصد یہی ہے، تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے، ورنہ ساری ڈگریاں رکھی کی رکھی رہ جائیں گی، ان ڈگریوں سے کیا فائدہ؟ میٹرک پاس ہے مگر پانی پینے کا طریقہ نہیں معلوم، انٹر پاس ہے مگر بندگی کا سلیقہ نہیں معلوم، بی اے پاس ہے مگر ماں باپ کی خدمت کا سلیقہ نہیں معلوم، صاحب انجینئر ڈاکٹر پروفیسر سب بن گیا مگر باپ کے جنازے میں کھڑے ہو کر صاحب اسے نیت نہیں معلوم۔ میں کہتا ہوں یاد رکھیے گا، یہ ساری تعلیم کا ساری جتنی تعلیمات ہے، میں یہ نہیں کہتا ایک اچھے سماج کو زندہ رکھنے کے لیے جہاں ایک اچھے عالم کی ضرورت ہے وہیں ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایک اچھے انجینئر کی ضرورت ہے، ایک اچھے پروفیسر کی ضرورت ہے، صاحب ویسے ہی سماج کو کی حفاظت کے لیے اچھے پولیس افسران کی بھی ضرورت ہے۔ عالم ہوگا، عالم نہیں ہوگا تو حلال حرام کون بتائے گا؟ ڈاکٹر نہیں ہوگا تو علاج کون کرے گا؟ انجینئر نہیں ہوگا مکانات کے نقشے کون بنائے گا؟ پولیس والے نہیں ہوں گے تو لوگوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ہر شخص کی ضرورت ہے مگر اپنی اپنی جگہ، اس لیے اچھے سماج اور اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ ساری باتیں ضروری ہیں۔ مگر اسلام کہتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ جو فرض ہے نا، اس سے مراد علم دین ہے۔ انسان کو ڈاکٹر بننے سے پہلے، انجینئر بننے سے پہلے، پروفیسر بننے سے پہلے دنیا کے ہر مرد عورت کو، جو مسلمان مرد عورت ہے ان کے لیے اتنی تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ یہ جان سکے اللہ کی وحدانیت کیا ہے، رسول اللہ کی رسالت کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں، عقائد کی تعلیم کیا ہے، نماز کے مسائل کیا ہے، طہارت کے مسائل کیا ہے، پاکی کا طریقہ کیا ہے، زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے، اسے پتا ہو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا ہے۔ ایسے ہی ہر عورت کے لیے اتنا علم ضروری ہے، وہ جانے کہ ماں باپ کی خدمت کیا ہے، اسلامی عقائد کے بعد نماز کا طریقہ، پاکی کا طریقہ، غسل کا طریقہ، دوپٹہ کیسا اوڑھنا ہے، لباس کیسا پہننا ہے، یہ تعلیم ہر عورت کے لیے بھی فرض ہے اور مرد کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ جانے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ آج جو مسلمانوں میں برائیاں عام ہو رہی ہے، ہم ڈاکٹر بن کر بھی کردار کے اعتبار سے اچھے نہیں ہو سکے، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے حلال حرام کو نہیں جانا۔ آج ہمارے نوجوان کھڑے ہو کر شراب کی پارٹیاں کر رہے ہیں، صاحب اس لیے کہ انہیں حلال حرام کا نہیں پتا۔ ظاہر سی بات ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے ہمیشہ یہ یاد رکھیں، بچہ بالغ ہوگا
تب نماز پڑھے گا، بچہ بالغ ہوگا تب روزہ رکھے گا، مگر بات جب تعلیم کی آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ اے میری قوم کے شہزادے اور شہزادیوں، زندگی میں ان باتوں کو یاد رکھنا۔ سب سے پہلے سماج میں شکشت بننا ضروری ہے، تعلیم یافتہ بننا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم کیا سمجھتے ہو پڑھے لکھے اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پڑھتا ہے اللہ اس کے رتبے کو بڑھا دیتا ہے، مگر بغیر دینی تعلیم کے، بغیر دینی شعور کے ایک ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ایک انسان اچھا انسان نہیں بن سکتا، ایک پروفیسر اچھا پروفیسر نہیں بن سکتا، ایک انسان سماج کا اچھا انسان اور اچھا ویکتی نہیں بن سکتا بغیر دینی شعور کے۔ سماج میں ایک عورت معاشرے کی اچھی عورت نہیں بن سکتی ہے، ایک ماں اچھی ماں نہیں بن سکتی ہے، ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے اچھی بیٹی نہیں بن سکتی ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے اچھا بیٹا نہیں بن سکتا ہے۔ اگر اچھا بیٹا بننا ہے تو قرآن کی آیتوں کو پڑھنا پڑے گا۔ اچھی بہو اسی وقت بنے گی جب اس کے پاس 7 ڈگریاں اگر اس نے حاصل کی ہے تو ڈگریاں بھی ہو اور ساتھ میں سیدہ خاتون جنت کی سیرت کی تعلیمات بھی ہو۔ میں نے اس لڑکے سے کہا گھبراؤ مت، اپنی بیوی سے کہو جہاں پہ ماں کی خدمت کا حکم قرآن نے دیا ہے وہیں پہ رشتہ داروں کی خدمت کا حکم بھی قرآن نے دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے بالوالدین احسانا وذی القربی، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اور قرابت داروں کے ساتھ احسان کرنا۔ اس کے بعد بھی آیت کے ٹکڑے اور ہیں، یہی قرابت داروں میں ساس بھی شامل ہے، سسر بھی شامل ہے۔ آپ یاد رکھنا جتنے آپ کے رشتہ دار ہیں سب اسی قرابت دار میں شامل ہے، اور اسلام قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ بدلے کی بھاونا نہ رکھنا بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنا۔ اب آپ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے، ایک ہے بدلہ اور ایک ہے احسان۔ بدلہ اسے کہتے ہیں آپ نے مجھے کھلایا میں نے آپ کو کھلایا، یہ بدلہ ہے۔ آپ نے مجھے پلایا میں نے آپ کو پلایا، یہ بدلہ ہے۔ آپ نے مجھے پہنایا میں نے آپ کو پہنایا، یہ بدلہ ہے۔ مگر احسان یہ ہے آپ نے مجھے گالیاں دی، مجھ سے رشتہ توڑ لیا، میں نے آپ سے محبت کے ذریعہ رشتہ جوڑ لیا، یہ احسان ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا۔ آپ ایمانداری سے بتائیں آج کتنی مائیں رو رہی ہے، آج کتنے باپ رو رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مدرسوں نے کیا کیا ہے۔ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے آپ مدرسوں کی بات کر رہے ہو، مدرسوں نے کیا کیا ہے؟ مدرسوں نے عالم بنائے، مدرسوں نے عالمہ بنائے، مدرسوں نے فاضل بنائے، مدرسوں نے فاضلہ بنائے۔ ہماری تعداد بڑی کم ہے مگر آپ ہمارے کام کا شمار کیجئے۔ میں 2-3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے۔ آج لوگ عالم کی بات کرتے ہیں عالم نے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں اگر عالم نہیں ہوتا تو یہ ملک آزاد نہیں ہوتا، اگر عالم نہیں ہوتا تو علامہ فضل حسین آبادی کی شکل میں بھارت کی آزادی کے لیے فتویٰ کون دیتا؟ علامہ اعظم علی خان کی شکل میں مجاہد آزادی بن کر کے بھارت کی آزادی کے لیے نعرہ کون لگاتا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا مدارس میں پڑھنے والوں کی تعداد بڑی کم ہے، 1% بچے بھی مدرسے میں نہیں پڑھتے۔ آج 7 بچے اس ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں، مختلف اداروں سے ہر سال بچے فارغ ہوتے ہیں۔ اب یہ بچے کرتے کیا ہے؟ آپ کو میں پہلے ان کا تجزیہ پیش کروں تاکہ آپ کو پتا چلے۔ یہ بچے فارغ ہو کر اپنی بستی میں پہنچتے ہیں، اس ادارے کا ایک بچہ حافظ بنا یا عالم بنا جب اپنی بستی میں پہنچتا ہے اور جمعہ کے روز ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے، خطاب کرتا ہے، اے میری بستی والوں ایمان کی حفاظت کرنا۔ زمانہ تم سے پوچھتا ہے کہ سرکار سے تم کتنی محبت کرتے ہو، تو ادارے کا پڑھا ہوا فارغ کھڑا ہوتا ہے، بخاری شریف کی حدیث سناتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم نے کا کوئی بھی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کب تک؟ آقا
فرماتے ہیں جب تک اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، والناس اجمعین، دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے پیار نہ ہو جائے تب تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ عالم لوگوں کو ایمان بتا رہا ہے، کہتا ہے اے میری بستی والوں، نبی سے ماں سے زیادہ پیار کرنا۔ کس سے پیار زیادہ کرنا؟